دین میں اضافہ دین میں اضافہ بدعت اور گمراہی ہے، دین میں اضافہ کرنا بدعت اور گمراہی ہے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی روایت صاحب کتاب نے ذکر کی ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اس روایت حدیث کو، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہیں، اور آپ کی سب بیویاں شوہر دیتا تھی، یا تو متعلقہ تھی یا بیوہ تھی، صرف واحد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی تھی جو کنواری تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا، من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کون ہے، محبوب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے اپنی بیوی عائشہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے پوچھا من الرجال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ فرمایا ابوہا، اس کا باپ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ تو مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو حضرت ابوبکر سے محبت تھی، اور عورتوں میں بیویوں میں آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عائشہ ان کی کنیت ہے ام عبداللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن اللہ کے رسول سے عرض کہ اللہ کے رسول، آپ کی سب بیویاں وہ اولاد والی تھیں، ان کو اولاد ملی اپنے پہلے خاندوں سے، تو ان کی کوئی نہ کوئی کنیت ہے، میری کوئی بھی کنیت نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا تم اپنی کنیت عبداللہ رکھ لو اپنے بھانجے کی وجہ سے۔ ان کی بڑی بہن تھی حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے مدینہ میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا مدینہ ہجرت کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے لگتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے، تم اپنی کنیت اپنے بھانجے کے نام سے رکھ لو۔ تو اس سے پتہ اگر کوئی عورت اس کی اولاد نہیں تو اپنی کنیت اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے سے یا اپنے بھائی کے نام سے بھی رکھ سکتی ہے۔ 57 ہجری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وفات پائی ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ حدیث کی جو حافظ تھیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، 2000 سے زائد حدیثوں کی حافظ تھی۔ قالت فرماتی ہیں، ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال آپ نے فرمایا، من عامل عملا، من عامل جس نے عمل کیا، عملاً کوئی بھی عمل، من عامل جس نے عمل کیا، عملاً کسی قسم کا عمل، چھوٹا تھا بڑا تھا، بظاہر تھا یا مخفی تھا، مالی عبارت تھی، بدنی عبارت تھی، یا قولی فعلی عبارت تھی، یعنی کسی قسم کا بھی جس نے عمل کیا، لیس علیہ نہیں تھا، علیہ اس عمل پر، امرنا ہمارا حکم، یعنی ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے اس کے بارے میں اجازت نہیں دی تھی، ہم نے اسے دین قرار نہیں دیا تھا، تو فرمایا فہو رد، بس وہ مردود ہے۔ رد معنی مردود کی، وہ مردود ہے، وہ دھتکار دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا، اللہ کے ہاں مقابلے قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ چھوٹا سا نبی علیہ السلام کا فرمان، جو اپنے اندر دین کے بہت بڑے ایک حصے کو سموئے ہوئے ہے، اور گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے آپ کا یہ فرمان۔ حتیٰ کہ بہت سے محدثین نے کہا کہ پورے دین اسلام کا جو محور ہے، ایمان کا، اسلام کا جو پورا محور، جس کے ارد گرد پورا دین اسلام ایمان گھومتے ہیں، فرمایا وہ 2 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، جو آپ نے اس کتاب کے شروع میں پڑھی تھی، کہ ہر عمل کا انحصار اس کی نیت پر ہے، نیت ٹھیک ہے تو وہ عمل قبول ہوگا۔ اور دوسرا، عمل کی قبولیت کے لیے جو شرط بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور وہ یہ روایت دلیل ہے کہ جس نے کوئی عمل کیا، کسی قسم کا عمل، عملاً یہ نکرہ ہے، اور اس میں نفی کے بعد آیا ہے، جو کہ اس بات دلیل کا نکرہ عموم کا فائدہ دے رہا ہے۔ کسی قسم کا عمل، جس نے بھی کوئی عمل کیا، لیس علیہ نہیں تھا اس عمل پر، امرنا ہمارا حکم، ہم نے حکم نہیں دیا تھا، فہو رد، تو وہ حکم مردود ہے۔ تو اب ہماری زندگی میں اگر ہمارے دین میں جو اضافے کیے گئے، جب کسی کو کہا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو، کہتے بھی منع تو نہ کیا بھائی، اس کا مطلب تم خود اعتراف کر رہے ہو کہ یہ بدعت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تو اس سے منع کرتے نا، اس سے منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی عمل نیکی بننے کے لیے اس کے اندر دو شرطوں کا پائجان ضروری ہے، ایک تو وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا وہ عمل سنت کے مطابق کیا جائے۔ جب ان دونوں میں سے ایک بھی شرط کم ہوگی وہ عمل اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پا سکتا، وہ عمل اللہ کے ہاں کبھی قبول نہیں ہوگا جس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط کم ہوگی۔ تو یہاں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مجلس میں موجود تھے تو ایک بندے کو چھینک آئی، تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ اگر کسی آدمی کو چھینک آئے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اب اس بندے نے کیا کیا، جب اسے چھینک آئی کہنے لگا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس کے بعد اس نے کہا والصلاۃ والسلام، اور درود و سلام علی رسول اللہ، اس کے رسول پر ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم نے بدعت کا ارتکاب کیا۔ اس نے کیا، آدمی کہنے گا کیا درود شریف پڑھنے پر بھی گناہ ہوگا؟ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے تم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ اس نے کیا کہ درود پڑھنے پر بھی گناہ ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے درود پڑھنے پر گناہ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی اذانوں سے پہلے مسنون نہیں، خود بنایا ہوا اپنی طرف سے وضع کیا ہوا درود پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تم تو درود کے منکر ہو، درود تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ بھائی درود پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن مسنون پڑھنا چاہیے جو اس کا طریقہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اذانیں ہوتی تھیں، کسی ایک بھی اذان میں اذان سے پہلے درود نہیں پڑھا گیا، اگر کوئی آج اذان سے پہلے درود پڑھے گا تو من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل پر ہمارا حکم موجود نہیں تھا تو وہ عمل مردود ہے، چاہے وہ اتنا مرضی اچھا عمل ہے۔ امام سعید بن مسیب مدینے کے بہت بڑے محدث ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ عصر کی نماز کے بعد جو مسجد نبی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس ریاض الجنہ کا حصہ ہے، جس حصے کو مسجد کے حصے کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے، وہاں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی مرد حضرات اور خواتین وہاں جاتی ہیں اور نفل پڑھنے کے لیے۔ تو وہ آدمی عصر کی نماز کے بعد اس نے نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ اب نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لو سورج طلوع ہونے تک کوئی نفل نہ پڑھو، اس طرح عصر کی نماز پڑھ لو تو سورج کے غروب ہونے تک کوئی نفلی عبادت نہ کرو۔ ہاں اگر کسی کی ظہر رہتی تھی یا کوئی نماز قضا اس نے دینی ہے تو اس میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو وہ بندہ نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ امام سعید بن مسیب نے کہا تم نفل کیوں پڑھ رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیا کہنے لگا حضرت کیا اللہ کی عبادت کرنے پر بھی میں گناہ کماؤں گا؟ تو امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہی جواب دیا کہ نفل پڑھنا گناہ نہیں، لیکن جس طریقے سے تم پڑھ رہے ہو وہ طریقہ ممنوع ہے، کیونکہ دین کو ہم نے کتاب و سنت کو اس طرح سے سمجھنا ہے جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے سمجھا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے مسجد کے اندر داخل ہونا، تحیت المسجد پڑھنی، نبی علیہ السلام کہ جب بھی تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے تو 2 نفل پڑھے بغیر نہ بیٹھے، پہلے 2 نفل پڑھے پھر بیٹھے۔ اب 3-4 بندے اکٹھے مسجد میں آ گئے، تب ہر ایک نے تحیت المسجد پڑھنی تھی، تو اگر وہ آپس میں کہیں یار ہم جو نفل پڑھنے لگے ہیں تو کیوں نہ ہم آپس میں جماعت کرا لیں، کیونکہ جماعت کا ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ نفلی عبادت جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔
تو اگر وہ آپس میں جماعت کرائیں گے تو وہ ان کا عمل سنت کے خلاف ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے تحیۃ المسجد پڑھنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن باجماعت پڑھنے کا طریقہ نہ آپ نے عمل کیا، نہ آپ کے کسی صحابی نے یہ طریقہ عمل کیا. تو جس طریقے سے شریعت کے کسی مسئلے پر جس طرح صحابہ نے عمل کیا، ہم بھی اس طرح عمل کریں. اسی طرح جیسے مثال کے طور پر آج کل رمضان کے اندر خصوصی طور پر بہت سی مساجد کے اندر تسبیح نماز کی جماعت کرائی جاتی ہے. خصوصاً بریلوی حضرات کی مساجد کے اندر عورتیں بند سور کے جاتی ہیں، اور جمعے سے پہلے ہی عورتوں کو ان کا امام مرد تسبیح نماز پڑھاتا ہے باجماعت. بار یہ سب بدعت ہے، گمراہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تسبیح نماز شریعت کے اندر جن احادیث سے ثابت ہے وہ حسن درجے کی ہیں، کمزور درجے کی رہتی ہیں. پہلی بات تسبیح نماز ثابت نہیں. اگر کوئی بندہ کہیں بھی روایت تھوڑی بہت عمل کیا جا سکتا ہے تو پھر بھی اکیلے پڑھنا تو ثابت ہو سکتا ہے، لیکن باجماعت تسبیح نماز پڑھنا کسی بھی لحاظ سے ثابت نہیں ہے. جو شخص اسی طریقے سے اپنی طرف سے ایجاد کرے گا وہ عمل سنت کے خلاف ہوگا، جو سنت کے خلاف ہوگا فہو رد، وہ مردود ہوگا، اس کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہوگی. جیسے آج ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نبی وسلم کی محفل میلاد مناتے ہیں یا ختم دلاتے ہیں میت کے دوسرے تیسرے دن. جبھی ہم کھانے پر قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو اللہ کے نام سے کون سی چیز حرام ہوتی ہے؟ بھائیو، اگر آپ نے جانور ذبح کرنا ہے، بکرا ذبح کرنا تھا، تو آپ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑھنے کی بجائے یہ پڑھ دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص پڑھ دیں کہ یہ خالص توحید پر مبنی صورت ہے، اس میں اللہ کی بڑی توحید بیان کی گئی ہے، تو میں اسے پڑھ دیتا ہوں. تو یہ تمام مذاہب کے علماء کے نزدیک جس جانور پر سورہ اخلاص پڑھی گئی اسے ذبح کیا گیا وہ حرام ہے، وہ ذبح نہیں ہوگا. اور جس نے سنت کے صرف بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تو وہ حلال جانور ہوگا اور اس کا ذبح ہونا مسنون ہوگا. تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہ بھی قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، ہم تو نیکی کرتے ہیں، آپ سرکار پر دوری تو پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو بھائیو اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا تاکہ مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑنے کا طریقہ بتایا جائے. تو جو خالق کائنات سے جڑنے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے اسی طریقے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی. جس نے اس طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اپنایا، کسی امام کی فقہ، کسی امام کی رائے، کسی مفتی کا اجتہاد، کسی بڑے مولوی کی بات، اپنے پیر بزرگ کی بات کو مقدم کیا، تو اس نے صراط مستقیم کو چھوڑ دیا، اس نے راہ حق کو چھوڑ دیا. کیونکہ نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد نہ کسی نبی کی نبوت چل سکتی ہے، کسی امام کی امامت کیسے چل سکتی ہے. اس لیے اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیا جائے، اور جو بھی عمل کیا جائے عمل تھوڑا ہو لیکن سنت کے مطابق ہو تو وہ بخشش کا ذریعہ بن گا. بڑے بڑے بھی عمل کر لیے، تسبیحاں پھیرتے رہے، لیکن سنت کے مطابق نہ ہوا، اس عمل کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہوگی اللہ کے ہاں. تو اس لیے نبی علیہ السلام کہ من عمل عملا، جس نے کوئی عمل کیا لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا حکم نہیں تھا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گا، وہ مردود کر دی جائے گا، اس کی کوئی بھی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح دین حنیف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات خرافات سے محفوظ فرمائے. کوئی سوال ہے کسی بہن کی ذہن میں؟